سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال اللہ تعالی بقرآن مجید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا جس قدر شکر کریں کم ہے. آج شعبان کی پہلی شب جمعہ ہے. شعبان کی برکتیں رحمتیں ہم سب جانتے ہیں کس قدر عظیم ہے. اس کی بات ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہے. بذات خود اللہ نے شعبان کے اندر بے انتہا اپنی رحمتیں رکھی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس عظیم رات میں اللہ کے دیے فضل سے اور توفیق سے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں. اور ایسے وقت میں کہ آج جو دنیا میں حالات ہیں، سڑکیں سونی ہیں، گلیاں خاموش ہیں، مسجدوں پہ تالے ہیں، ایک ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے، چہرے ویراں ہیں، دور و نزدیک سے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی. اور میں دنیا کی اس ایسے ملک سے آپ سے مخاطب ہوں کہ جو اپنی رونق کے لیے ایک شہرت رکھتا ہے پوری دنیا میں، جس کی راتیں روشن، دن چمکدار، چہل پہل. آج وہی سڑکیں خاموش ہیں، اندھیرا ہے. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس حالت میں بھی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی. حقیقت تو یہ ہے، یہ بزرگان دین کی دعاؤں کا اثر ہے. آج محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے میرے حضرت کی برکت سے ہے. ورنہ کیسے ممکن تھا کہ آج بھی اسی انداز سے میں شب جمعہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آج حالات بڑے مختلف ہیں. ویسے تو دنیا میں ہیں، پریشانیاں آتی بھی ہیں، بیماریاں آتی بھی ہیں، حالات بدلتے بھی ہیں، لیکن ایک خطے تک ہی ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں. لیکن اب تو ایک ایسے خوف میں پوری دنیا جو ہے لپٹی ہوئی ہے
کہ ہر جگہ پر ایک ہی تاثر ملتا ہے، جہاں بھی آپ فون کریں ایک ہی انداز نظر آتا ہے، ایک عجیب خوف ہے جو انسان پہ طاری ہو گیا، یقینوں کو کمزور کر دیا، بے بسی کا عالم عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کوئی نئی بات تو نہیں، ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، ہمارے لیے الحمدللہ قرآن کی ہر صفات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اقوام کے ذکر فرمائے ہیں، حالات سنتے رہے، پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، آج وہی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بیماری ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، سب حقیقی، اس کا فاعل جو ہے وہ حقیقی رب ہے، رب کائنات ہے جو حقیقی فاعل ہے، اس کا ہر چیز کو وہی پیدا کرتا ہے۔ اس کی حکم کے بغیر نہ کوئی مر سکتا ہے، نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے، نہ کوئی بیماری جا سکتی ہے، سب کچھ اس کے ہی اختیار میں ہے، وہ چاہے جو کر دے، باقی سب اسباب ہیں اور کچھ بھی نہیں، اصل وہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ یہ اس وقت حالات ہوتے ہیں جو حالات ہم دیکھتے ہیں، جو قرآن میں اللہ نے بتایا، مثل ما اصحاب قوم نوح وقوم ہود وقوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ کوئی بھی قوم تھی جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، قوم نوح تھی یا قوم ہود تھی یا قوم صالح تھی یا قوم لوط تھی، اس سے ناراض ہونے کا، سزا دینے کا ایک ہی وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس وقت ہوتے ہیں حالات، یہ حالات اس وقت ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ پاک ناراض ہو جائے اپنے بندوں سے تو پھر یہی حالات اترتے ہیں اللہ کی طرف سے جو غضب بن جاتا ہے انسان کو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، اور بالخصوص مومنوں کے ساتھ تو یہی عذاب انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے اگر وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ اگر اللہ کو راضی کر لے انسان تو عذاب رحمت میں بدل جاتا ہے، بلکہ یہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ تو مختصر ہے، بلکہ فرمایا قرآن نے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، جو حقیقت میں آنے والا عذاب ہے وہ اکبر ہے۔ اصغر کا یہ حال ہے چھوٹے گا تو اکبر کا عذاب کا کیا حال ہوگا، تم نہیں معلوم اس چیز کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ عذاب حقیقت میں جو اس وقت ہے اللہ کا، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے نعمت بن سکتا ہے، اور عذاب آخر جو اس سے بڑا عذاب ہے اس سے بچا لیتا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ صرف ایک چیز سے راضی ہوگا اور ناراض ہم سے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ سبحان اللہ۔ کیسی پرانا کٹر قسم کا مجرم بھی ہو، کتنے جرم ہم نے کیے ہوں، ظاہر ہے ہماری نافرمانی سے اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ یہ حالات دنیا میں ہو گئے، اللہ اس سے زیادہ نہ کرے،
تو اس کا ایک علاج بتایا اللہ، ساری قوموں کو اللہ نے یہی علاج بتایا، لا تقنطوا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مومن کو تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کیفیات سے نکل سکتے ہیں الحمدللہ، تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا طریقہ، کہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں اور صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اس کی بارگاہ میں، تو نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے بلکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا تو رہتے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم، رحم بھی فرماتے ہیں، ودود اور محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں یہ عذاب اور کہاں اللہ کی محبت، صرف ایک چیز سے واستغفروا توبوا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف سے بندہ پلٹ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں پلٹنے کو، اس جگہ سے دوبارہ پلٹ آئے، کتنے جرم کیے ہوں، کتنی نافرمانی کی ہوں، کہ وہ کچھ بھی کیا ہے، آج بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے سامنے کھلا ہے۔ دوستو، ہم تو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم پر عذاب کیوں دیں گے؟ ہمارے لیے تنبیہ ہے، عذاب نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے تنبیہ ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ جائیں، ورنہ تو پھر انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حشر فرما دیتے انسانوں کو۔ اب وہ ہے واستغفروا ربکم، اپنے گناہ بخشوا لو اپنے گناہ سے، توبوا الیہ، اور رجوع کرو اس کی طرف، پلٹ آؤ اس کی طرف، بس اتنا سا کام ہم نے کرنا ہے۔ دوستو، اللہ نے ہمیں تنبیہ دی ہے بہت زبردست، ہم اپنے جرموں کو جانتے ہیں، اپنی حالتوں سے واقف ہیں۔ اللہ نے ہمیں صفائی کی حکم دیا تھا، ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو حکم تھا عمل الصالحات تھا، ایمان، اس کے بعد عمل صالح کرو، عمل نہیں عمل صالح کرو۔ عمل صالح وہ کہتے ہیں، صالح عمل اس کو کہتے ہیں کہ وہ عین بالکل سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل ہو۔ زندگی کی ہر چیز مومن کی جو ہے وہ شریعت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس قسم کی انسان زندگی گزارے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے متقین فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت النعیم ہے، یعنی آسائش کہتے ہیں خوب سجی ہوئی جنتیں ہیں۔ لیکن افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ ناممکن چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما بردار اور نافرمان بردار برابر ہو جائیں گے، یہی تو تنبیہ انسان کو دی ہے اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں۔ تو صحیح ہے، ضرورت اس وقت ہمیں کتنی ہم تدبیریں کر رہے ہیں، یہ ہو جائے فلاں ہو جائے، تدبیریں نہیں چلتی بھائیو، تدبیریں نہیں چلتی، اللہ کا حکم چلتا ہے، تدبیریں نہیں چلتی۔ کتنا آپ کر لیں احتیاط، کتنا سب کچھ کر لیں، اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تدبیروں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کو راضی کریں، راضی کرنے کی سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ استغفار، توبہ، اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے، اپنے رشتوں سے، ہر چیز جو اللہ کی نافرمانی بھی تھی ہماری، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تم کیا کرو، تو بولے حاج ہمیں طرف پڑھ رہا ہو۔ تو پہلا کام ہمیں جو کرنا چاہیے،
اللہ کو راضی کرنے کا، اس سے بچنے کا، وہ ہے اللہ کے حضور میں معافی مانگ لیا بس۔ اور ایسی معافی مانگے کہ تو وہ الہی ہے، رائٹ سے لیفٹ ہو جائے، بالکل اس کی طرف، اللہ کی طرف جھک جائے مکمل طور پر، جب اللہ کے احکامات اس کے مطابق کرنا شروع ہو جائے۔ ظاہر ہے اس میں زیادہ تنگی ہے، نفس کی دشواری ہوتی ہے، لیکن اگلے مقام پہ تو بہت اونچا ہے، جنت النعیم ہے انسان کے لیے، اللہ عطا فرماتا ہے انسان کو۔ تو پہلی چیز جو ہے توبہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا توب الی اللہ۔ سب سے بہترین اللہ کی طرف رجوع ہونے کی جو چیز ہے اللہ نے پسند فرمائی ہے، اور چاہتے اللہ تعالیٰ ہر وقت میری طرف ہی رہے میرا بندہ، وہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے۔ آج بھی ہم اللہ کے ذکر کا، اس کے نام کا سہارا لے رہے ہیں، کیونکہ جتنی بھی قوموں میں آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ سے جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ ان کو کلمات عطا فرمائے۔ یونس السلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح مختلف کلمات انبیاء زمانوں سے نکلے ہیں قرآن کے اندر، تو ان کلمات کا جب انسان ورد کرے، اللہ کے حضور میں ذکر کی شکل میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے انسان پر۔ یہ جو ختم خواجگان جو ہم کر رہے ہیں، یہ سارے وہی کلمات ہیں کہ جس سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی رحمت طلب کریں گے، اپنے گناہوں کا احساس کریں گے، تو اللہ نے کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو، انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو آئے دوستو، اللہ نے توفیق دیا ہمیں کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے توبہ کریں، تمام حضرات نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا، یہ تھوڑا سا نظارہ جو تو نے دکھایا ہے کہ کیسی بڑی بڑی بستیوں کو، شہروں کو تو نے خاموش کر دیا پل بھر میں، کیسا خوف انسانوں کو جسموں پہ طاری کر دیا، ہر چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے میرے مولا، واقعی یا باقی انت الباقی، باقی تیری ہی ذات ہے میرے مولا، اور کوئی نہیں۔ تو ہم تیرے حضور میں میرے مولا توبہ کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، ہم توبہ کی کلمات اجتماعی پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے، اور گڑ گڑا سے ان دعاؤں کا ورد کریں گے اللہ کے حضور میں۔ ان تمام جتنی بھی دعائیں ہم پڑھیں گے، یہ آج سے صدیوں پہلے بزرگان دین نقشبند نے جمع کی تھی، الحمدللہ۔ اس کو ختم خواجگان کہتے ہیں، بہت ہی بابرکت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح شام ہمیں کرنے کی توفیق دے رہا ہے آن لائن پر۔ جب تک ایسے حالات ہیں میں آپ کو نصیحت کروں گا، اللہ کا خوف پیدا کریں، یہ بہت بڑا انعام جو اللہ دے رہا ہے ہمیں۔ تو صبح اور شام اس ذکر میں تشریف لائیں، بیٹھیں، جڑیں اس ذکر کے ساتھ۔ ذکر جو ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت اور برکت اتار دے گا، خوف کو ختم کر دے گا، رستے نکل آئیں گے باقاعدگی کے ساتھ۔ ہمارے سائٹ پہ اس کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں، صبح اور شام، فجر کے بعد ہوتا ہے، روزانہ عشاء کے بعد ہوتا ہے، اس میں باقاعدگی سے شامل ہوں الحمدللہ۔ ویسے ہی اس کے بڑے انعام ہے اب تو ماشاءاللہ، مہینہ بھی برکت ہے، اس میں تمام عبادات کا مہینہ ہے، تو اس میں پوری شامل ہونے کی کوشش کریں، صبح اور شام اس میں شامل ہوں۔ تو پہلے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور میں، توبہ مانگتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ حضرات توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه آمین آمین آمین. الحمدللہ. وہ حضرات جن کا کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہے، کسی سلسلے سے تعلق نہیں ہے، اس توبہ کے بعد روزانہ صبح اور شام 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کا ورد فرمائیں صبح اور شام. انشاءاللہ اب اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهاته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. اے میرا مولا نادانی میں جاننے میں یا اللہ بغیر جانے جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے میرے مولا یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے. بول چوک سے گناہ جو ہم سے ہوئے معاف فرما دے. یا اللہ جن کو ہم گناہ نہ سمجھتے تھے وہ گناہ تھے میرے مولا وہ بھی معاف فرما دے. یا کریم تو اپنا فضل فرما کرم فرما میرے مولا. یا اللہ ہم تو سے بہترین سوال کا بہترین دعا کا بہترین کام بنانے کا بہترین عمل کا بہترین ثواب کا بہترین زندگی کا بہترین موت کا سوال کرتے ہیں میرے مولا. یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اے میرے مولا ہمیں حق پہ ثابت قدم رکھ. اے میرے مولا ہمارے نیکیوں کے تقاضوں کو یا اللہ باری فرما دے. اے میرے مولا ہمیں ایمان پہ مستقیم فرما دے. یا اللہ ہمیں ایمان پہ مستقیم فرما دے. یا اللہ ہمارے درجاتوں کو بلند فرما دے. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے.
یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں عذابوں سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، اپنی ناراضی سے بچا لے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بوجھ ہلکے کر دے، یا کریم ہمارے بوجھ ہلکے کر دے، ہمارے کام درست فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے کام درست فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اے میرے مولا تو ہمیں بخش دے، یا کریم تو ہمیں بخش دے، یا اللہ جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما دے، یا اللہ جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما، یا اللہ تو ہمارے کانوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری روح میں، ہمارے جسم میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری پوری زندگی میں، یا اللہ ہماری موت میں، ہمارے ہر عمل میں یا اللہ برکت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ہر عملوں میں برکتیں نصیب فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ ناگہانی مصیبتیں دور فرما دے، یا اللہ یہ عذاب دور فرما دے، یا کریم یہ عذاب دور فرما دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، یا اللہ شریعت والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ شریعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے میرا مولا تو راضی ہو جا، یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا ہم تو بہت کمزور ہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں میرے مولا، یا کریم تو اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ تو اپنا رحم و فضل فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، 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 صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ مصیبت والوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حالوں کو پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس حالات سے ہمارے نکال دے، یا اللہ ہمیں رمضان کی رونقیں دکھا دے، اے میرے مولا ہمیں رمضان کی رونقیں دکھا دے، یا اللہ ہمیں رمضان سے محروم نہ فرما، رمضان کی راتوں سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں رمضان کی راتوں سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ تراویحوں سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ پھر ہماری مسجدوں میں رونق پیدا فرما دے، یا اللہ پھر ساری رونقیں واپس کر دے میرے مولا، یا اللہ ہماری مساجد میں ساری رونقیں واپس فرما دے، وہی درس قرآن عطا فرما، تعلیم و تبلیغ نصیب فرما، ذکر کی مجالس نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہم بہت سے آکار ہیں، بہت گناہگار ہیں، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے میرے مولا۔ تو نے اوپر سے لیکن جب تک ہمیں اپنی نعمتوں میں ڈھانپے رکھا میرے مولا، ہم ناشکری کرتے رہے، ہم ناشکری کرتے رہے۔ یا اللہ تو نے سب کچھ ہم سے لے لیا، ہماری مساجدیں ہم سے لے لی، ہمارے سجدے ہم سے لے لیے، یا اللہ ہماری ساری رونقیں تم نے لے لی میرے مولا۔ یا اللہ رمضان کا قرآن ہم سے نہ لینا، یا اللہ تم معاف فرما دے، یا اللہ تم معاف فرما دے، یا اللہ اس وقت جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے میرے مولا، معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھائے میرے، اب سب شرمندہ ہیں تیری بارگاہ میں میرے مولا، ہم بہت شرمشار ہیں میرے مولا، بڑی نعمتوں کو ٹھکرائے تیرے مولا، نافرمان دندان میں پھرتے رہے، یا کریم کھاتے بھی رہے تیرا میرے مولا، تیری نافرمانی بھی کرتے رہے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہیں نمازیں نہیں چھوڑیں گے، پانچ جماعت نمازیں پڑھیں گے میرے مولا، تیری مسجدوں کو آباد کریں گے، یا کریم یا کریم یا کریم، اس ناگہانی مصیبت سے دور فرما دے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ تو اپنا فرم فرما دے میرے مولا۔ نبی پاک سن کے اس حق سے جو تیری بارگاہ کے اندر ہے میرے مولا، ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو رحم فرما دے۔ بہت ہی بابرکت آتے ہیں اور دن میرے مولا، ان کی رونقیں ہمیں واپس عطا فرما دے، یا کریم ہمیں واپس عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے جو بھی دعائیں آج ہم نے ذکر کی صورت میں مانگی میرے مولا وہ قبول فرما، جو معافی ہم نے کی میرے مولا ان معافیوں پہ ہم استقامت نصیب فرما۔
یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے میرے مولا جو بھی ہم نے مانگا ہمیں عطا فرما دے میرے مولا، یا اللہ پھر ہمیں ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔